جو بڑا قبیلہ تھا نا، کون سا بڑا قبیلہ؟ وہ قریش تھا۔ پھر قریش کے طاقتور قبیلے 3 تھے۔ قریش کے طاقتور قبیلے کتنے تھے؟ 3، بنو ہاشم، بنو امیہ اور بنو مخزوم۔ بنو ہاشم، ان کے سردار میرے نبی کے دادا محترم عبد المطلب تھے۔ بنو امیہ، یہ بھی قریشیوں کی لڑی ہے، ان کے سردار ابو سفیان۔ اور بنو مخزوم، تیسرا بڑا قبیلہ طاقتور جو قریشوں کا تھا، وہ بنو مخزوم، ان کا سردار ابو جہل تھا۔ باقی چھوٹے قبیلے بھی تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قبیلہ بنو عدی ہے۔ کیا ہے؟ بنو عدی، یہ بھی قریشوں کی شاخ ہے۔ اب قریشی اس وقت پورے مکہ کے اندر، پورے مکے کا کنٹرول ان کے پاس تھا۔ میں نے پہلے بتایا تھا حضرت ابو مطلب عبد المطلب، ان کی ذمہ کیا تھی ڈپٹی مکہ کی، کہ خانہ کعبہ کے وہ متولی تھے۔ ان کا خاندان حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، پانی پلایا کرتے تھے، ستو۔ اور دوسرا قبیلہ بنو امیہ، وہ مال و دولت والے تھے، تجارت کرتے تھے، پیسہ ان کے پاس تھا۔ اور بنو مخزوم، وہ لڑاکا اور جنگجو، لڑائی کا سامان ہتھیار بناتے تھے، تلواریں وغیرہ، جنگی سامان۔ یہ 3 بڑے قبیلے۔ اب چونکہ یہ مکہ تجارت کا مرکز تھا پورے عرب کے لیے، پورے عرب کے لوگ جب مکہ آتے حج کے لیے تو تجارت بھی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اب جب حضور علیہ السلام نے لوگوں کو کہا قولوا لا الہ، اب قریشیوں نے کہا ہے یہ ہاشم کے خاندان میں سے عبداللہ کا درِ یتیم، یہ غریب بندہ نبی کیسے بن گیا؟ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو قریش میں سے کوئی بڑا سردار بناتے، کوئی نبی بنتا تو کون بنتا؟ کوئی سردار بنتا، کوئی مال و دولت والا بنتا۔ اب قریشیوں نے مال و دولت کی گھمنڈ میں آ کے، سرداری کے تکبر میں آ کے، طاقت اور اقتدار کے نشے میں آ کے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا۔ کیا کر دیا؟ رسالت کا، پیغام کا کیا کر دیا؟ اب حضور کی ذات کے وہ منکر نہیں تھے، حضور کی عظمت کے بھی وہ منکر ہے، حضور کی ولادت اور میلاد کے بھی وہ منکر ہے۔ مکہ والے منکر ہوئے تو کس بات ہے؟ میرے نبی کے مخالف بنے تو کس بات ہے؟ اسی بات سے، جس بات سے تمام نبیوں کے لوگ مخالف بنے۔ اور یہ بات مکہ والوں کو جب اچھی نہ لگی، باتیں کرنے لگ گئے، تو اللہ پاک نے سورہ قریش نازل فرمائی، قریشیوں کے اوپر کیے جانے احسانات یاد دلوائے، جو اللہ نے قریشیوں پہ کیا کیے؟ احسان کیے، احسان کروائے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، تمہیں مکہ میں روزی دینے والا کون ہے؟ تمہارے مکہ کو امن میں بدلنے والا کون ہے؟ مکہ شہر کو امن والا کس نے بنایا؟ تمہیں تجارت اور روزی یہاں پہنچانے والا کون ہے؟ تو اللہ پاک گلہ کر رہا ہے، قریشی تو کی کر رہے ہیں؟ گلہ سمجھ ہو؟ اللہ پاک فرمانے کہ میرے احسانات دیکھو، انعامات دیکھو، میں تمہارے اوپر کیا کچھ کر رہا ہوں اور کیا کچھ کیا ہے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے میرے نبی کی رسالت کا انکار کر دیا، میرا پیغام کا انکار کر دیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس وقت مکہ کے لوگ ایک خدا کی عبادت کو چھوڑ کے
اس کی توحید اور وحدانیت کو چھوڑ کے 360 بتوں کے پجاری بن گئے. 360 بتوں کے کیا بن گئے؟ اب اس صورت کو سب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قریش والے تمہیں عادت پڑ گئی تھی گرمی اور سردی کے سفر کی، گرمی اور سردی کے سفر کی. یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ تو آپ کو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے تھوڑے پیچھے لے چلوں گا. کب آپ کے پردادا ہیں ہاشم. آپ کے پردادا کون ہے جی؟ حضرت ہاشم. ان کی زمانے کی طرف چل. جب ان کا زمانہ آیا نا، آپ کے پردادا تھے، مکہ کے اندر قید سالی آ گئی. مکہ کے اندر کیا آ گئے؟ اب آپ کے ذہنوں میں بات آئے گی بھی قید سالی کیوں آ گئی؟ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. اور اماں ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہاں چھوڑ کے، یہ ٹیلا تھا ریت کا بہت بڑا، خانہ کعبہ اس وقت تعمیر نہیں ہوا تھا، چھوڑ کے جا رہے تھے. جب الگ ہوئے، تنہائی میں ہوئے، بیٹا بھی بیوی بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے آگے ایک دعا مانگی تھی. اللہ کے آگے کیا مانگی تھی جی؟ دعا مانگی تھی. اس دعا کا ذکر آپ کو کدھر ملے گا؟ اس دعا کا ذکر آپ کو 13ویں سپارے میں ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ابراہیم ہے. اس سورت کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، رکوع نمبر 18 ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یہ ہے جی، تقریباً میں صبح یہ رکوع تلاوت بھی کرتا رہتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کیا عرض کی، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو. ابھی تو شہر بنا ہی نہیں، ابھی تو شہر، ابھی تو بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، دودھ پیتا بیٹا اسماعیل ہے، اماں ہاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابھی تو ریت کے ریگستان ہے، میدان ہے چٹیل، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں. کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس شہر کو بنا دے آمیناً. کیا بنا دے؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا لینا بتوں کی عبادت سے. کس کی عبادت سے؟ کیوں کہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، بہت سارے لوگوں نے کو گمراہ کیا. اے اللہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں من ذریتی، اپنی اولاد کو، بوادن، ایک ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس. ابھی تو گھر بنے ہی نہیں. بات سمجھ آئی؟ ابھی تو گھر بنے ہی نہیں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے اللہ میری اس اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنانا. فاجعل افئدۃ من الناس، اور لوگوں کے دل اس طرف پھیر دینا، تہوی الیہم، مائل ہو ان کی طرف، وارزقہم، جس کی وجہ سے میں نے پورا آپ کو یہ رکوع سنانا پڑ گیا. کیا دعا مانگی حضرت ابراہیم السلام نے؟ وارزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو روزی دینا. ان کو کیا دینا؟ رزق. لعلہم یشکرون، اے روزی کھا کے تیرا شکر ادا کر. حضرت ابراہیم السلام نے دعا مانگی، پھر دعا آپ کی قبول ہوئی. کس شکل میں؟ جب آپ چھوڑ کے چلے گئے، اماں ہاجرہ کے پاس جو پانی تھا، کھجوریں تھی، وہ ختم ہو گئی. وہ پورا واقعہ آپ نے سنا. پھر آپ بیٹے کی حالت کو دیکھ کے برداشت نہ رہا، آپ نے بیٹے کو سلایا، لٹایا زمین پہ، اور صفا اور مروہ کی طرف دوڑنے لگے. بچے کی محبت میں 7 چکروں کے بعد جب واپس آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام
جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے اللہ پاک نے ایک چشمہ جاری کر، جس کو کیا کہتے ہیں؟ آب زمزم کا کنواں، پانی نکل آیا، کنواں نکل آیا۔ پھر وہاں ایک قبیلہ آیا بنو جرم کا، قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے اماں ہاجرہ سے عرض کیا حضرت آپ اگر اجازت دے دیں ہمیں ہم یہاں پڑاؤ کر لیں۔ یہاں پھر وہ قبیلہ آباد ہوا۔ کیا ہو گیا جی؟ آباد ہوا، پانی بھی مل گیا، وہ تجارت کرتے تھے، رزق بھی آنے لگ گیا۔ پھر رزق ختم کیسے ہوا؟ جب حضرت ابراہیم السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بھی بنانا ہے اور رزق بھی دینا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے تو رب کی عبادت ہوتی رہی، اور خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ پہلے سپارے کا آخری رکوع پڑھ لینا، حضرت ابراہیم السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا دیا، اور خانہ پہلے سپارے کے آخر میں آپ کو یہ پورا رکوع ملے گا۔ پھر حضرت ابراہیم السلام نے دعائیں مانگی۔ کیا مانگی جی؟ دعائیں مانگی، دعائیں کی۔ اب جب رزق کی فراوانی تھی، امن تھا، تو قحط کیسے آ گئی؟ قحط سالی کیسے آ گئی؟ پھر قحط سالی ایسی ہوئی اور جو حضرت ابراہیم السلام کا مذہب تھا نا، جو دین تھا، جو دین توحید تھی، لوگوں نے وہ چھوڑنا شروع کر دیا، بت پرستی آنے لگ گئی۔ کیا آنے لگ گئی؟ پھر بت پرستی آنے لگ گئی، اور آتے آتے مکہ شہر میں 360 بت، کتنے جی؟ 360 بت رکھے گئے۔ میرے نبی کے پردادا ہاشم کا جب دور آیا، 360 بتوں کے لوگ پجاری بن گئے، دین توحید کو چھوڑ دیا، رب کی عبادت چھوڑ دی۔ جب بھی ان کو کوئی مشکل آتی وہ اپنے بتوں کے آگے جھک جاتے اور کہتے تم وسیلہ بنو، ہم اپنی التجا تمہارے آگے رکھتے ہیں، تم اللہ سے کہو، تم اللہ سے کہو ہماری یہ مشکل ٹال دے۔ تو آپ کے پردادا کا جب دور آیا نا تو مکہ کے اندر قید سالی آ گئی۔ کیا آ گئی؟ بڑی سخت۔ مکہ کے تمام لوگ جو بتوں کے پجاری تھے اپنے اپنے بت کے آگے گر گئے، معبودوں کے آگے رونے لگ گئے۔ کوئی خدا کے بندے خانہ کعبہ کو چمٹ کے رونے لگ گیا کہ اللہ مہربانی کر، رزق کی فراوانی کھول، یہ تنگ دستی ختم کر، یہ حالات بدل دے۔ لیکن اس وقت ان کا کوئی ان کا معبود کام، ہاشم بڑے پریشان، کیا کروں کیا کروں؟ پھر انہوں نے شام کی طرف سفر کیا۔ کدھر کیا جی؟ شام کی طرف سفر کیا، تجارت کی، وہاں سے گندم لے کے آئے۔ کیا لے کے آئے؟ ادھر مکہ میں حالت یہ ہے کہ لوگ بھی بھوک سے مرنے لگے اور جانور بھی بھوک سے مرنے لگے، لیکن ہاشم کو یہ برداشت نہ ہوا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے لوگ ایسے مر رہے ہوں۔ تو وہاں سے گندم لے کے آئے، پھر انہوں نے آٹا روٹی تیار کروائی اور جو مکہ کے لوگ تھے ان کو تقسیم کر دی۔ کیا کر دی؟ اور اپنے ہاتھ سے روٹی بنا کے توڑ کے سالن تیار کی۔ سالن جو تھا گوشت والا، اس کے اندر انہوں نے روٹی توڑ کے مکس کر کے ان کو دی کہ یہ کھاؤ تم۔ اس وجہ سے قریش کا معنی ہے توڑنے والا۔ قریش کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ ہاشم نے روٹی توڑ کے سالن میں مکس کر کے مکہ کے لوگوں کو دی تھی، اس وجہ سے ان کو قریشی کہا گیا۔ کیا کیا گیا؟ ایک وجہ یہ بھی ہے، لوگوں نے تعریف کی۔ پھر اب اس ہاشم نے کہا، اور ہاشم کے بڑوں نے کہا کہ کب تک تو جا کھلائے گا؟ کوئی مستقل ایسا کام کریں کہ ہماری یہ رزق والی تنگی کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اب سوچ بچار شروع ہو گئی۔ ہاشم نے کہا بھائی اگر
تم رزق کی فراوانی چاہتے ہو تو ہمیں تجارت کرنی پڑے گی. کیا کرنی پڑے گی؟ یمن کی طرف یا پھر شام کی طرف. یمن یہ گرم علاقہ تھا. یمن کیا ہے؟ تو سردیوں میں سفر کدھر کرتے تھے؟ یمن کی طرف, چونکہ گرم ہے نا, تو ٹھنڈ میں گرم علاقہ پسند ہے. اور جو شام تھا وہ ٹھنڈا علاقہ تھا. اب گرمیوں میں شام کی طرف, سردیوں میں مشورہ کر لیا. لیکن مکہ کے لوگوں نے کہا ہاشم کو خدا دے بندیا اسی کیویں سفر کر سی, باہر تو بڑا حالات خراب ہے, ڈاکو لوٹ لیں گے ہمیں, ڈاکو ہمارے قافلے کو لوٹ لیں گے. تو ہاشم نے کہا پریشان نہیں ہونا, اے پورے عرب دے جڑے معبود نہیں وہ ساڈے کول ہیں. انہاں دے معبود کدے کول ہیں؟ سال ایک بار انہاں ساڈے کول آونا ہے. تے جس ساڈا قافلہ روکیا نا اسی دا معبود نو ملن نہ دساں, جو دا معبود چوک کے چھوڑ دینا باہر لے جائے اس نے. اب یہ بھی ڈر تھا ان کو, اس وجہ سے عرب کے جو ڈاکو تھے نا, اگر خدا نہ خواستہ ان کا راستہ روک بھی لیتے نا تو یہ کہتے تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں, خادم ہیں. تو وہ مافیا مانتے, غلطی ہو گئی. تو ڈاکو بھی ڈرا کرتے تھے. اس طرح اللہ پاک نے پھر تجارت شروع ہوئی. یمن میں جاتے, وہاں تجارت کرتے. سردیوں میں, گرمیوں میں کدھر جاتے؟ شام کی طرف تجارت کرتے. مکہ کے اندر تجارتی کام شروع ہو گیا. جو مکہ شہر تھا نا یہ تجارتی مرکز بن گیا. کیا بن گیا؟ مرکز بن گیا. یمن کا جو بادشاہ تھا نا ابرا, اس کو یہ بات ہضم نہ ہوئی کہ اے مکہ تجارت کا مرکز کیوں بنا. وہ چاہتا تھا یمن تجارت کا مرکز بنے اور ان لوگوں کا رجحان یمن کی طرف ہو. اسی وجہ سے اس نے گرجا بنایا. کیا بنایا تھا؟ وہ سارا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا. پھر وہ کس طرح دولت کے نشے اور اقتدار کے نشے میں آیا, ہاتھوں کا لشکر لے کے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 مہینے پہلے تو اللہ پاک نے اس لشکر کو کیا کر دیا؟ تباہ برباد کر دیا. اب پورے عرب میں جب ابرا کا واقعہ پیش آیا تو پورے عرب, پوری دنیا میں عرب والوں کی محبت آ گئی. عرب والوں کی کیا آ گئی؟ اب لوگ اوڑھنے لگ گئے اے اللہ دے ولی ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں. تو اب مکہ شہر تجارت کا مرکز بھی بن گیا. سالانہ حج بھی ہوا کرتی تھی, پوری دنیا کے لوگ یہاں آتے تھے. لیکن حضور علیہ السلام نے جب مکہ والوں کو کہا قولوا لا الہ, تب مکہ والے ایک گل ہضم یہ بات اچھی نہ لگی تو انہوں نے میرے نبی کی رسالت کا اور پیغام کا انکار کیا. اللہ پاک کو دکھ پہنچا, اللہ پاک کو بڑی رنج ہوا, صدمہ سمجھو. واہ قریشیو, جس گھر دی وجہ تو تمہیں میں امن دیتا ہے, جس گھر دی وجہ, میرے گھر دی وجہ تو تمہیں امن دیتا ہے, میرے گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے. آج اسے گھر دی تو سے عبادت چھوڑ دیتی ہے, میری عبادت چھوڑ دیتی. اللہ پاک بطور گلہ کرے دے. گلہ سمجھ دے ہو؟ ہاں نالائکو, احسان فراموش ہو, میں نے کتنا احسان کیا تمہارے اوپر. آج میرا نبی میری طرف تمہیں بلا رہا, دعوت دے رہا ہے. آج تم نے میرے نبی کے نبوت کا بھی انکار کر دیا, میرے نبی کے دعوت کا بھی انکار کر دیا. تمہیں ایسا کرنا, اس وجہ سے اللہ پاک نے پوری سورہ قریش نازل فرما دی, قریشیوں کو احساس دلوانے کے لیے. قریشیوں کو کیا احساس آئے کہ دیکھو تم گرمی اور سردی کا سفر کرتے ہو, تمہاری عادت بن گئی ہے. تمہاری کیا بن گئی ہے؟ کم از کم اس کو تو خیال کرتے کہ تمہارے سفر کو امن میں بدلنے والا کون تھا, تمہیں عزت دینے والا کون تھا, تمہیں عروج دینے والا کون تھا.
جب سب کچھ تمہیں عزت ملی ہے، تم میرے گھر کے خادم تھے، تم میرے گھر کے کیا تھے؟ اب میری عبادت چھوڑ کے 360 کے پجاری بن گئے ہو۔ یہ کام تم نے یہ کام اچھا نہیں کیا، تو اللہ پاک نے اس موقع پہ یہ پوری سورت نازل فرما دی اور قریش والوں کو احساس دلوانے کے لیے، کیا میرے احسانات دیکھو، میرا کرم اور فضل دیکھو، کم از کم اور کوئی نہیں، تو یہ چیز دیکھ لو کہ میرا فضل کتنا ہوا، میرے احسان کتنے تواڈے ہوتے، اور میرے نبی کا کلمہ پڑھو، میرے نبی کی یاد رکھو، میرے نبی کی گل منو، میرے نبی کا پیغام منو، اور اگر تم نے مان لیا تو انشاءاللہ یہ عزت برقرار رہے گی، اگر نہیں مانا تو پھر یہ عزت تمہاری میں خاک میں ملا دوں گا، پھر تمہیں تباہ برباد کر دوں گا، جیسے ابرہ کے لشکر کو میں نے تباہ برباد کیا۔ پھر اے قریشیو، اگر تم نے بھی میرے نبی کا کلمہ رکھنا تو یاد رکھنا، میرے نبی کے بعد اگر کسی کا مرتبہ مقام ہے نا، شان ہے، تو ان قریشوں کا ہے جن قریشوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا۔ میرے نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے، شان اور فضیلت ہے، تو اس قریشی کی ہے جس قریشی نے میرے نبی کا کیا پڑھا ہے؟ میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور دین اسلام کو قبول کیا ہے، اور جس قریشی نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، میرے نبی کی مخالفت کی، وہ فضیلت والا ہے، وہ شان والا ہے؟ اللہ پاک کے نبی فرماتے ہیں، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کی لڑی میں سے کنانہ کو چنا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم میں سے پھر مجھے آمنہ کے لال کو چنا۔ اس طرح لڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضور تک پہنچتی ہے، اور یہ ساری مکہ کے اندر آباد ہوئی۔ تو یہ سارے عرب والے جن کو باہر کے لوگ نہیں تھے، یہ حضور علیہ السلام کی لڑی کے پچھلی لڑی کے سارے لوگ تھے جو یہاں آباد تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے حضور علیہ السلام کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دین اور قرآن ہم تک پہنچا گئے، خدا کی قسم بڑی مشکلات سے پہنچائیے۔ یہ کلمہ، یہ اب 14 اگست ہے، آج ذرا دیکھو آج ہماری پوزیشن کیا ہے۔ آج 14 اگست کی صبح ہے، 14 اگست کی کیا ہے؟ ہم آزاد ہیں، پر فجر دی نماز آج سارا دن لوگ شور تو ڈالیں گے، سلنسر نکال کے پورے ملک میں رولا تو ڈالیں گے، باجے لے کے ہار دعائیں تو مچا سن، کوئی بھنگڑے ڈالیں گے، کوئی موسیقیاں چھوڑیں گے، لیکن جس مقصد کے لیے یہ ملک آزاد ہوا تھا اس مقصد کو ہم نے نہیں اپنایا۔ تو عزت ہمیں ملی ہے نا پاکستانیوں کو، تو یہ مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ پاکستان کس کے لیے وجود میں آیا؟ کس مقصد کے لیے وجود میں آیا؟ آج بھی آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو وہ کیا بولے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا لا الہ الا اللہ کے مطابق میری تیری زندگی ہے؟ نہیں ہے، ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا پھر عزت کیسے آئے گا، پھر عروج کیسے آئے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے آج کا یہ دن ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا